السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ مجھے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم ایک نیا لیسن پڑھیں گے، لیسن نمبر 8، صلاح ڈیورنگ جرنی۔ اور لیسن کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا جو آپ کے موبائل پر ویڈیو کی شکل میں آتی ہے، اس کو خوب اچھے سے سنا کیجیے، اس کو ساتھ ساتھ دہرایا کیجیے اور اس دعا کو یاد بھی کر لیجیے۔ کافی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو یہ دعا بار بار بتائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو یہ دعائیں خوب اچھے سے یاد ہو جائیں۔ تو دعا پڑھیے بھی، اللہ کے حضور دعا کیجیے اور وہ دعائیں یاد بھی کر لیجیے۔ دعاؤں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم لیسن کا آغاز کریں گے۔ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ لیسن نمبر 8، صلاح ڈیورنگ جرنی۔ There is an Arabic proverb، السفر سقر، travel is hell۔ یعنی عربی کی ایک مثال ہے، عربی کی ایک مثل ہے کہ السفر سقر، سفر جہنم ہے، سقر جہنم وہ کہتے ہیں۔ یعنی سفر مشکلات و مصائب کا نام ہے۔ مسافر کو سفر کے دوران طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ A traveler has to face various difficulties during the journey۔ ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے، ہم کو معلوم ہے کہ سفر کے اندر مختلف طرح کی مشکلات، پریشانیاں، صعوبتیں پیش آتی ہیں۔ آدمی جس طرح سے اطمینان و سکون سے اپنے گھر میں رہتا ہے، سفر میں وہ اطمینان و سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اللہ رحمان و رحیم نے مسافر کو بہت سارے احکامات میں رعایت دی ہے۔ اللہ کیونکہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، بندوں کے لیے بہت مہربان ہے، تو یہ کہ سفر میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے سفر کے اندر بہت ساری کنسیشن دے دی گئی۔ اللہ the gracious, the merciful has given many concessions to the wayfarer during his journey۔ کنسیشن ملا ہے بہت سارا۔ فار ایگزامپل، convenience of shortening اور combining of صلاح، یعنی جیسے نمازیں مختصر کرنے اور 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کی رعایت، رمضان کے روزے سفر کے بجائے بعد میں رکھنے کی رعایت، اور جمعہ کی نماز میں کنسیشن وغیرہ۔ یعنی نماز سفر میں مختصر پڑھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، رمضان کے روزے
سفر کی حالت میں نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں، اور جمعہ کی نماز سفر میں فرض نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے کنسیشنز سفر کے دوران ایک بندے مومن کو ملتے ہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر۔ تو آج ہم کو اسی بات کو سمجھنا ہے کہ مسافر کی نماز کیسے ہوگی، سفر کے دوران نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ مسافر کو نماز کی رعایت ہے، یعنی کنسیشن ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے جو سمجھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ بات تو ہے کہ اللہ نے کچھ چھوٹ دے دی، کچھ کنسیشن دے دیا کہ چلیے 4 رکعت نماز پڑھنی تھی تو 4 کے بجائے 2 پڑھ لیجئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے کہ آدمی ٹرین میں جا رہا ہے تو نماز کیسے پڑھیں، بس میں جا رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں، باہر نکل گئے تو نماز ہی چھوٹ گئی، گھر پہ رہیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ یہ جو عام رویہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی بھی صورت میں۔ آدمی مریض ہے تب بھی وہ نماز پڑھے گا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے گا، لیٹنے بھی اگر ہلنے ڈلنے کی اس کی طاقت نہیں ہے تو اشاروں میں نماز پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا ضرور۔ اس میں رعایتیں دے دی گئی ہیں کہ چلیے آپ کھڑے نہیں سکتے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جائیے، جو سہولتیں ہیں اس کو اختیار کر لیجئے۔ لیکن نمازی چھوڑ دیں سرے سے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، کیا بات تم کو جہنم میں لے گئی؟ تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنے مالک و خالق کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے، اور اس کے رب نے، اس کے حاکم نے، اس کے مالک نے اس کو جو ڈیوٹی دی ہے، اس کو جو فرض سونپا ہے، وہ فرض پورا نہ کرے۔ تو ایک بات بالکل ذہن میں بالکل بسا کے رکھیے کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے آدمی بیمار ہو، چاہے مریض ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، صلاۃ الخوف کہتے ہیں اس کو، گولیوں کی بوچھال میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اور خوف کے عالم میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، بس اس کے طریقے بدل جاتے ہیں، اس میں سہولتیں دے دی جاتی ہیں، اس میں کنسیشن دے دیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ آج ہم مسافر کی نماز کے تعلق سے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، اور اس لیسن کا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جب کہیں سفر میں ہوں، چاہے جیسا بھی سفر ہو ہمارا، اور نماز کا وقت ہو تو ہم جہاں کہیں موجود ہوں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ صلاۃ القصر، تو صلاۃ القصر یعنی قصر کی نماز۔ تو سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصر کیا ہے؟ تو the meaning of the Arabic word قصر is to reduce or to shorten، یعنی قصر کے معنی ہیں کم کرنا، مختصر کرنا۔ قصر معنی کم کرنا، مختصر کرنا۔ 4 رکعت والی فرض نمازیں، ظہر، عصر اور عشاء، 4 رکعت والی فرض نمازیں مسافر کو 2 رکعت ہی ادا کرنا ہے، یعنی 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو گئی تو یہ قصر ہو گیا، اسی لیے اسے نماز قصر کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسافر حالت سفر میں ہو یا دوران سفر،
وقتی طور پر کہیں قیام کرے ہر صورت میں قصر کرے گا، یعنی حالت سفر میں مسافر ہو، ٹرین چل رہی ہو، بس چل رہی ہو یا سواری پہ سوار ہو وہ، لیکن وقتی طور پر اگر کہیں قیام بھی کر لے، اب کتنا قیام کرے گا وہ، کتنا وہاں ٹھہرے گا، تو اگر ٹھہر بھی جائے دونوں صورتوں میں وہ سفر کی حالت میں قصر کرے گا۔ ہاں جب مستقل قیام کا ارادہ ہو، کچھ دیر ٹھہرے پھر آگے بڑھ گئے، اس طرح معاملہ نہ ہو بلکہ وہیں پہ رہنے کا ارادہ ہو تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینے سے مکہ گئے، ایک سفر ہوا، مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر ہے تقریباً۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا اس موقع پہ مدینے سے مکہ گئے، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ مدینہ لوٹ آئے، کیونکہ سفر کی حالت میں تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے مدینہ لوٹنے تک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ مکہ میں کچھ دن ٹھہرے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم مکہ میں 10 دن ٹھہرے تھے۔ دیٹ از ریٹڈ بائی بخاری اور مسلم۔ یعنی کہیں پہ اگر وقتی قیام ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی نماز قصر ادا کی جائے گی۔ سفر میں سنن و نوافل کی بھی ادائیگی کی رعایت ہے کہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ جب فرض میں قصر ہو گیا، 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی، تو سنن و نوافل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ فجر کی سنت اور وتر کی نماز پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں نمازیں سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت سنت یہ سفر میں بھی، اور عشاء کے بعد جو وتر پڑھی جاتی ہے صلاۃ الوتر، اس کو سفر پر پڑھنا بہتر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو یہ تو ہو گئی صلاۃ القصر کی بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ قصر کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ آدمی کہاں سے مسافر شمار ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یعنی اسٹارٹنگ آف قصر کہاں سے شروع ہوگا؟ مسافر جب سفر پر روانہ ہو جائے تو قصر کرنا شروع کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ذوالحلیفہ which is 5 کلومیٹر فرام مدینہ، اس میں عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی، عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ دیٹ از نریٹڈ بائی بخاری اور مسلم۔ یعنی بات کیا واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، مدینے سے نکلے، 5 کلومیٹر پر پہنچے، آپ نے قصر کرنا شروع کر دیا، گویا آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ ظہر مدینے میں پڑھی تھی 4 رکعت، مدینے کے باہر نکل کر کے جب عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تیسری بات ہے کہ ڈسٹینس فار قصر۔ اب اس سفر کتنی دوری کا ہوگا کہ اس دوری پر ہم نماز کو قصر کریں، کتنی دور کا سفر ہوگا؟ ایک محلے سے دوسرے محلے جائیں گے، ایک شہر دوسرے شہر جائیں گے، کہاں سے کہاں تک آدمی سفر کرے یا کتنا لمبا سفر کرے تو مسافر وہ شمار ہوگا یا نماز قصر کرے گا۔ تو ڈسٹینس فار قصر، سفر کتنی مسافت کرے؟ تو سفر کی کم از کم مقدار جس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی، ایسا بتایا نہیں گیا ہے خاص قرآن مجید میں یا حدیث میں کہ دیکھو اتنی سے اتنی دور تک کا معاملہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چیز
بلا شبہ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں قصر فرمایا ہے۔ جتنے بھی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، مدینے سے باہر آپ جب بھی گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں، تو آپ نے قصر کیا ہے ہر سفر میں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے، کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس سے کم سفر کرے وہ قصر نہ کرے۔ یہی بات آپ نے نہیں فرمائی کہ ایک خاص ڈسٹینس پہ جا کر کے آپ نے کہا بھائی اس سے کم پہ قصر نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بھی روایت آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس مسافت کے دوران جو مکہ اور طائف، مکہ اور اسفان، مکہ اور جدہ کے درمیان ہے، قصر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی جن جن علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے، جتنی دوری پر سفر ہوا ہے، ان تمام دوریوں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ مسافت یعنی یہ ڈسٹینس 4 برید ہے، 4 برید۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ further says this journey is of 4 برید، یعنی یہ جو مسافت پوری علاقے کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے، یہ 4 برید ہے۔ موطا نامی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، موطا امام مالک۔ اور 4 برید تقریباً 80 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ 4 برید از a distance equal to about 80 kilometer. Based upon this, Islamic scholars, jurists agree that minimum distance of 80 kilometer. تو اسی بنیاد پر علماء 80 کلومیٹر کی مسافت کے سفر پر قصر کے قائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سفر کیا ہے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے کا کیا ہے، تو اس بنیاد پر، کیونکہ پہلے برید کا ڈسٹینس چلا کرتا تھا، برید اب 4 برید کس کے برابر ہوئے؟ 80 کلومیٹر کے برابر ہوئے۔ تو اب 80 کلومیٹر کا سفر ہم کرتے ہیں، 80 کلومیٹر کی دوری کا سفر اگر ہوتا ہے تو اس میں قصر ہو جائے گا۔ اپنے گھر سے 80 کلومیٹر کی دوری کا سفر کا ارادہ ہو تو پھر وہ گھر سے نکلنے کے بعد ہی سے آدمی مسافر شمار ہو جائے گا اور وہ نماز قصر کرے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، لوگوں کو عام طور سے کنفیوژن ہوتا ہے اس بات میں، یہاں واضح اس کو سمجھ لیں کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی سفر کرتے کرتے کسی علاقے میں پہنچ گیا اور اس علاقے میں مسجد میں گیا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، یہ جو مسافر ہے یہ بھی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا امام کے پیچھے، تو امام جتنی نماز پڑھائے گا اتنی نماز اس کو پوری کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ 2 رکعت بعد سلام پھیر کے چلے جا بھائی ہم تو مسافر ہیں۔ امام کی نماز جو ہوگی، امام اگر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے تو مسافر کو بھی پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے نماز پوری پڑھنی ہوگی، اور اگر مسافر کے پیچھے مقیم نماز پڑھے، یہ اتفاق ہے کہ بھائی مسافر کو امام بنا دیا گیا، مسافر عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا، اور مسافر اس قابل تھا کہ اس کو امام بنایا جاتا۔ ہم میں سے ان کو امام بنانا چاہیے جو اہل تقوی ہوں، اہل علم ہوں۔ تو اگر مسافر کے پیچھے مقیم نماز پڑھے تو مسافر امام نماز قصر کرے گا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اب مسافر کتنی نماز پڑھے گا؟ مسافر ظہر کی صرف 2 رکعت پڑھے گا، تو مسافر نماز کو قصر کرے گا، صرف 2 رکعت پڑھے گا، اور مقیم اپنی نماز مکمل کرے گا۔
2 رکعت کے بعد امام سلام پھیر دے گا ظہر کی نماز کا یا عصر کی نماز کا، عشاء کی نماز کا۔ فجر کی 2 رکعت 2 ہی رکعت ہوگی، مغرب کی 3 رکعت پوری ہوگی، 3 کی ڈیڑھ نہیں ہو جائے گی بلکہ 3 وہ پوری ہوگی، نماز پڑھی جائے گی۔ تو ظہر میں، عصر میں اور عشاء کی میں 2 رکعت ہوگی قصر کی نماز۔ تو مسافر 2 رکعت بعد سلام پھیر دے گا اور پھر وہ باقی 2 رکعت جو لوگ مقیم ہیں، جو لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی نماز پوری کریں گے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ میں 18 رات قیام فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، اور یہ فرما دیا کرتے تھے کہ اے اہل شہر، تم لوگ 4 رکعت نماز پڑھو، میں مسافر ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بات بہت واضح ہو گئی کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مسافر 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اہل شہر والوں، تم یہاں کے یعنی رہنے والوں، تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔